السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیول وعلیکم کے السلام لیسن ورحمۃ اللہ 5 وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں بخصوصی جو ہے وہ ہے، ہم اذان کے بارے میں جو جانیں گے۔ ہم نے اذان ہمیشہ سنی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ کلمات جو اس میں آتے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کورس ہے آسان آؤ قرآن سیکھیں، آسان طریقے سے اس کا حصہ اول کر رہے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس میں آج جو ہمارا ہے، اس میں اذان کے بارے میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور گرامر میں جو ہے وہ حرف جر ہم نے آلریڈی جو ہے وہ افعال شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ضمائر جو ہے وہ ہم نے کی ہیں، اس کے بعد حرف جر اور ضمائر کو کمبائن کر کے بھی ہم لوگ سیکھیں گے، اور کچھ نکات تعلیم لیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میں ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 4084 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہ ریپیٹڈ الفاظ ہیں، 13 الفاظ ہیں، لیکن قرآن پاک میں 4084 بار آئے ہیں۔ تو اس سبق کے آخر میں ہم 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 19,471 بار قرآن پاک میں آئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے اس پروگرام کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور یہ نماز اذان کے جو لغوی معنی ہیں وہ خبردار کرنا، اطلاع دینا، اعلان کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور شریعت میں جو اصطلاح اذان سے مراد جو ہے وہ مخصوص کلمات جن کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ الحمدللہ دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ جو ان کی بستیوں کا ایک خاص جو چیز ہے، جہاں مسجد کے مینارات ہیں، اور مسجد کے مینارات سے جو ہے وہ اٹھنے والی آواز ہے جس کو ہم اذان کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بھلائی کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور شہادت کی آواز آتی ہے، تو وہ ایک جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہوتی ہے اور گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی بستیوں کا ایک خاص چیز ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ویسٹ میں جا کے آباد ہوتے ہیں، تو جس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں وہ اس آواز کو مس کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارے اپنے ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، اس میں جو ہے وہ چند قدموں پہ جو ہے مساجد مل جاتی ہیں، اور جماعت کا اجر اور ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ تاریخ جو ہے اس کی اذان کی، وہ یہ کہ سن پہلی ہجری میں جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور جو باجماعت نماز کے لیے جو مسجد بنائی گئی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو جماعت کے وقت قریب ان کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ علیہ اجمعین متفکر تھے کہ ایک رات ایک صحابی، انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ تو انہوں نے صبح سویرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے اسے پسند فرمایا اور خواب کو اللہ کی جانب سے سچا خواب قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا کہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھا دو، ان کی آواز بلند ہے، اس طرح وہ ہر نماز کے لیے اسی طرح اذان دیا کریں گے۔ تو چنانچہ اسی دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہوا، اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ السلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ تو اس میں الفاظ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اس کی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جاتی ہے اس رد نہیں ہوتی۔ تو اذان ہوتے ہی ایک اعلان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان جو ہے مسجد کی طرف جاتا ہے، نفل پر سنت پڑھتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے جماعت کا۔ پھر اقامت ہوتی ہے، تو اقامت کی تکبیر کے ساتھ جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے، تو ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی وقفہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں دعا مسترد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جن لوگوں کی کسی بستی میں صبح کی اذان کہی جائے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے، اور جب شام کی اذان کہی جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان چیزوں کا، یعنی فضائل و برکات کا، جو اذان اور صف اول میں ہے، تو لوگ ان کو حاصل نہ کر سکیں تو قرآن اندازی کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، یعنی کہ اتنی اس کی فضیلت ہے اذان دینے کی، مؤذن کی بھی۔ آتے ہیں اذان کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر بڑا، یعنی سب سے بڑا اکبر جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کبیر، کبیر بڑا ہوتا ہے، لیکن اکبر جو ہے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ایسے کثیر جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکسر جو ہے بہت زیادہ ہے، اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کا مقابلہ کس سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہر ایک چیز اس نے بنائی ہے۔ اب جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ایک جیسی جنس کے درمیان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو اور کوئی اور خالق نہیں ہے، اسے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں، ہر صفت میں سب سے بڑا ہے، یعنی کہ دی ہے، اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کا۔ دوسری ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اس میں آنے والی جو چیزیں ان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، ہم غور و فکر کرتے ہیں جب کائنات میں، چیزوں میں، اپنے آپ میں، انسانوں میں، ایک چھوٹا سا جب آپ پھول لے لیں اس کے اوپر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی کہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا، بڑا عظمت والا۔ تو جتنا ہم اللہ علم حاصل کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اتنا ہمارا تعلق جو اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی دل سے تعریف سے کہیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، اور آپ کا یقین بڑھتا ہے اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے جیسے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے نا انسان کی، ایک حد تک وہ دیکھ سکتا ہے، سننے کی بھی ہے ایک حد تک وہ سن سکتا ہے، ایسے سوچنے کی بھی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے جہاں تک انسان سوچتا ہے، اس سے آگے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ جو ہے وہ اس لمٹ سے کہیں گنا زیادہ ہے، یعنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، مثلا کچھ تصور کرتے ہیں کمپیریزن کر کے، لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کتنا بڑا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے کہ یہ اذان کے جب کیا الفاظ جب کہے جاتے ہیں تو نماز کی طرف منادی دی جاتی ہے کہ مناد کی طرف آئیں۔ اب خاص طور پہ فجر کا ٹائم لے لیں تو اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ یہ تو اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اور حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ میں نے بات سنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی سنی یا اپنے نفس کی سن کے سوتے رہو بہت سردی ہے باہر، یا بہت ٹھنڈک ہے باہر، یا بارش ہو رہی ہے باہر؟ نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مرد مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو انسان کے آگے آئے گی یہ انشاءاللہ چیز حی علیہ السلام ہے کہ انسان کی جو نماز جو ہے مسجد کے اندر ہے، مرد کی نماز مسجد کے اندر، اس کا اجر بھی بڑا ہے جی۔ ایک قدم پہ جو اللہ تعالیٰ 27 ایک جو لوگ جتنے ہوتے ہیں ان کو ہر ایک کو ملٹیپلائی کرنے 27 کا اتنا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے زندگی تو یہ اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یہ نفس، خاندان اور لوگ کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو توفیق ملتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اس چیز کو انسان جان لیتا ہے، لیکن عمل کے لیے انسان کو اللہ سے جو وہ مانگنا پڑتا ہے اور اس کی توفیق سے انسان کو ملتی ہے۔ دعوت آپ کس کو دے سکتے ہیں لیکن ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت ہے یہ، آپ ایک چیز کی گواہی دے رہے ہیں، کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، کس کی؟ شہادت، شہید، میں گواہی دیتا ہوں، یہ ایک دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے ایکویولنٹ افعال ہم نے پڑھے، اعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے۔ اچھا یہ ورڈ ان جو ہے نا یہ 5071 بار قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ جیسے ہم دیٹ استعمال کرتے ہیں نا جملوں میں، تو دیٹ جو ہے وہ میں پتا کہ انگلش میں اگر ہم دیکھیں سینٹینس میں تو بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، ویسے آپ قرآن پاک میں ان آپ کو بے شمار بار ملے گا۔
تو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے ان کے آگے ریزن آ رہا ہے کہ جو بات کی اس کا کیا ہے، دیٹ کیا اس کے ریزن ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے، اچھا لا نہیں، لا الہ نہیں، نہیں ہے، نہیں ہے الہ. اس کے بعد ہے کہ اچھا یہ مائنس منفی کے جو الفاظ آتے ہیں نا عربی میں، تو ماں بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لم جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ کے طور پہ، اور لن جو ہے وہ ہرگز نہیں ول ناٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو ماں نہیں، اچھا ماں جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ماں کیا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا کے لیے استعمال کیا ہے، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اس کے لیے بھی ماں استعمال ہوا ہے. یہ ماں تین لفظ کے استعمال ہوتا ہے، نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے منفی کے طور پہ بھی، کیا کے لیے استعمال، سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور در فکروں کے درمیان میں جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لا نہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، تو ناٹ کے طور پہ نا، لم ڈیڈ ناٹ اور لن ول ناٹ. ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن ہرگز نہیں. الہ، الہ کا مطلب ہے، الہ کی جمع ہے آلیہ. یہ جو معبود بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، یا ابھی ہمارے ہمسائے میں انڈیا لے لے، اس کا جو ہے وہ وہی ہے جو قریش کی جہالت کا زمانہ تھا، وہی انہی کا زمانہ ہے کہ پتھروں کے خود ہی تراشتے ہیں اور اس کے بعد ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی خود ہی تراشے ہوئے تھے. تو وہ کئی الہ ہوتے ہیں، مثلا جو بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو لیکن یہاں کیا ایک الہ، لا الہ، کوئی نہیں الہ، کوئی بات کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ سوائے، اللہ سوائے اللہ کے. یعنی کہ پہلے نگیشن ہے، کوئی معبود نہیں ہے کسی طریقے سے. انشاءاللہ اس کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ انسان معبود کس کس طریقے سے بناتا ہے اور کس کس طریقے سے نگیٹ کی گیا کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. تو یہ کہ لا الہ الا سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اس کو ہم جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. اس کا الہ تین معنی ہیں، تین معنی میں یہ الہ ہے. الہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، جس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کو فردر ایلیبریٹ کریں گے دوبارہ، اس کو تینوں کو دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی الہ سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے واحد الہ ہونے اور دوسرے کے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، سب کا خالق، پروردگار، مالک اور حاکم صرف اللہ ہے. اس میں سے کسی حیثیت سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس کی تخلیق کرنے والا زمین و آسمان کا جو مالک، وہ تخلیق خالق وہی ہے، تو مالک بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے. لا الہ الا اللہ، انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارزار، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، حامی اور ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے. اقتدار سارا جو اللہ کے پاس ہے. دوسرا، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوی یا خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امید واسطہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے. اور یہی چیزیں جو انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں. کسی کو نفع نقصان کا آپ جب سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا سکتا ہے، تو آپ کے ساتھ ٹلٹ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ مائلڈ ہو جاتے ہیں، اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور کس پہ آپ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اور پھر امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو پھر مایوسی ہوتی ہے. تو امید اپنے صرف رب پہ رکھنی چاہیے کہ وہی کارساز ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، اور کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زوردار بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضائے الہی کو ٹال سکتی ہے. کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار ریت ہیں، خواہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء. یہ کنسپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ صرف وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور وہی جو ہے وہ پناہ دینے والا ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. اور اگر کنسپٹ میں یہ ہو کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو یہ کنفلکٹ ہے، یہ پھر شرک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہی جو ہے قضاؤں کو ٹال سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی سلطنت ہے، باقی ساری رعیت ہے. فرشتے ہوں یا انبیاء اولیاء ہو تو اس کی مخلوق ہے، خالق تو وہی ہے نا. اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نظر نہ دے، اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ تنہا اللہ ہی بات کے لائق ہے، اللہ ہی بات کا مستحق ہے. یہ کیا کرتے تھے؟ نظر نیاز پیش کرتے تھے.
آج بھی جو ہے وہ اگر جہاں یہ کام ہو رہا ہے نا وہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ شرک میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا. تو انسان بڑا اپنے آپ کو کلیئر کر کے چلے. اور انسان کی مشکلات بھی ہوتی ہیں اپنی، مثلا اس کی شخصیت بھی اس سے تباہ ہو جاتی ہے کہ انسان جب دوسروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس کلیئر ویژن، کلیئر میسج اور کلیئر کتاب ہے جس میں ہدایت کی کتاب کہا گیا. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہمارے کیا پیرامیٹرز کیا ہیں، کہاں کہاں لا کہا گیا ہے، کون سے کام کرنے کون سے کام نہیں کرنے. لا الہ الا اللہ، بادشاہ، مالک الملک، مقتدر اعلیٰ، صرف اللہ کو تسلیم کرے. کسی کو بااختیار خود حکم دینے والا، منع کرنے والا کرنے کا مجاز نہ سمجھے. حلال و حرام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی یہ نہیں الاؤ کیا کہ وہ کس چیز کو حرام یا حلال کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کیا کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں. اس کی باقاعدہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں انبیاء سے، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے عمل سے ہمیں ملتی ہے اس کے کانسیپٹ. لیکن اصل جو حکم دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی اس چیز کا حکم نہیں دیتا. اور اپنی تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار، ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کے قانون کی پابندی میں نہ ہو. یعنی بات مانی جائے گی جو اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، جو اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ رسول نے اس اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیا جس کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں. تو اس لیے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ عملی تصویر ہے، جو قرآن پاک کی عملی تصویر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو لیکن ورنہ ان کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت کی ہے. تو حکم کس کا مانا جائے گا؟ اپنے رب کا مانا جائے گا. اور اس سے ہٹ کے کوئی حکم ہو تو اس کو حکم کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، انسان اپنی آزادی، خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے، اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الہ تسلیم کیا. یہ جو انسان شیطان جو انسان پہ حملہ ہوتا ہے نا، تو خواہشات کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اس قسم کی جو ہے نا وہ جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈال کے اور رفتہ رفتہ دھوکہ دے کے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں بھڑکایا تھا. تو ہم سب کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خواہش نفس پر پورا مضبوطی سے کنٹرول عطا فرمائے، اور ہم وہی کریں جو ہمارے اللہ کو منظور ہے. اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک اور مالک مختار نہ سمجھے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء، اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے ہمارا سمجھے. تو یہ ساری اللہ نے دی ہے، اور لے بھی لیتا ہے. ہاں، انسان کی آنکھیں ہوتی چلی جاتی ہیں، انسان بہرا ہو جاتے ہیں، انسان کے فالج پڑتا ہے تو ایک سائڈ جو وہ کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ لے بھی لیتا ہے، وہ اس کا دیا ہوا ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے. ہمیں پتہ ہے صحت دینے والا وہ ہے. یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم دیکھیں گے یہ کہاں پہ استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کیسے چاہتے ہیں، مالک وہ ہے ساری چیزوں کا. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دے، ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے، اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصورات میں ہمیشہ اس حقیقت کو محروز رکھے کہ قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی. اور اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ڈو اور ڈو ناٹ کی جو پوری ایک لسٹ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور کامیاب زندگی جو وہ ہوگی جو ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، کہ جو اللہ نے کہا ہے، اور ہم اس کے سامنے جو یہ آخرت میں جو آپ دیکھا عقیدہ ہے، انسان کو بہت ذمہ دار بناتا ہے. انسان غیر ذمہ دار نہیں رہتا. وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تعلیمات کیا ہیں، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دہی کرنی ہوگی. اپنے پسند کا معیار اللہ کے پسند کو، اپنے ناپسند کے معیار اللہ کے ناپسندگی کو بنائے. اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے اپنی تمام صحیح جہد کا مقصود، اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے اللہ کی رضا کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انسان نے کسی اور کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کرے گا. یہ نہیں تو نے یہ اس کے لیے کیا تھا. جو صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے گا نا، رضا الہی کے لیے، تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ ہمیشہ جو ہے نا آدمی اس کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس پہ پورا فوکس کرے اور غور و فکر کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش. وہ خوش ہوگا تو سارے خود ہی خوش ہو جائیں گے. اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت میں، تمدن میں، معیشت میں، سیاست میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں
صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کے شریعت کے خلاف ہے. یہاں پہ ہے نا کہ سیاست میں ابھی 8 فروری کو جو انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ نے جو ووٹ دینا ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، آپ بڑے احتیاط کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں اس کو. اس کی بھی جوابدہی ہوگی کہ آپ کو ایک موقع ملا تھا، آپ نے کس کو دیا. جو سود کو جاری کرنے والے ان کو دیا، جو معاشرت کو تباہ کرنے والے ان کو دیا، یا وہ جو اصلاح کرنے والے ان کو دیا. تو یہ آپ کس کے ساتھی ہیں آخر میں؟ جہاں بھی انہیں کے ساتھ ہوگا بڑی احتیاط کیجیے گا. تو یہ کہ اپنے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت میں، تمدن میں، معیشت میں اور سیاست میں، غرض کی زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو. ایسا ریپیٹ کیجیے گا. اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں ان ان کہ کہ لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جزاک اللہ خیر. اذان کا اگلا جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کا مطلب بھی کیا تھا اور انا کا مطلب بھی کیا ہے. انا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے. یہ 571 ٹائم آیا اور 359 ٹائم آیا. ان کے آگے لا ہے، لا پہ تشدید ہے. جب پڑھیں گے تو نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے. نون جو ہے وہ نہیں بولیں گے کیونکہ جو آگے تشدید ہے اس کو ایسے الف جو ہے وہ لام کے ساتھ چل گیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ لکھیں گے اس طرح کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب ہم یہاں پہ اشہد ان بولیں گے کیونکہ میم پہ پیش ہے، یہ اس کے ساتھ کمبائن نہیں ہو رہا، تو نون ہی جو ہے وہ تشدید ہے. تو اس لیے اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ان اور انا کا مطلب ایک ہی ہے، پھر اسٹرکچر جو ہے وہ جملے کی اس میں جو ہے نا ان کا مقام آتا ہے کہ وہ ان آتا ہے اور یہ انا آتا ہے. اور یہ تقریباً دونوں مل کے 900 بار جو ہے قرآن پاک میں، جیسے میں نے کہا کہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں، بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئی ہیں. اچھا، ایک لفظ ہے ان. ابھی ہم نے جو پڑھا تھا نا وہ تھا پڑھا ان اور انا. پھر لفظ ہے ان، اور ان بہت دفعہ ہم بولتے ہیں، بہت دفعہ بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. اچھا، اگر آپ انشاءاللہ ایز اے فریز لیں تو آپ کو پتہ ہے اگر اللہ نے چاہا. اگر ان انڈیپینڈنٹ لے تو وہ آپ کو یاد نہیں آئے گا ان کا مطلب کیا ہے. اگر میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھتا نا کہ یہ ان کا مطلب کیا ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ نا اس کو نہ پک کر سکتے کہ ان کا مطلب کیا ہے. لیکن جب فریز لیتے ہیں نا انشاءاللہ، تو فوراً کہ گیا اگر اللہ نے چاہا تو جملوں میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو جملوں کو یاد رکھنے سے آپ کو الفاظ یاد رہتے ہیں.